ہر بندہ کہتا ہے جو میرا حق ہے وہ مجھے مل جائے، لیکن جو میری ذمہ داریاں ہیں، میرے جو فرائض ہیں، ان کے بارے میں مجھے کوئی نہیں۔ ایک مزدور ہے تو وہ اپنے مالک کے 10 عیب نکالتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ یہ میرا حق تک یہ نہیں ملا، یہ میرا حق تک یہ نہیں ملا، لیکن باحثیت مزدور جو وقت میرے ذمہ تھا ایمانداری سے کام کرنا، کیا وہ بھی میں نے کیا کہ نہیں کیا؟ تو جو میری ذمہ داری تھی اس کے بارے میں بیوی کو شکایت ہوتی ہے شوہر میری بات نہیں مانتا، میرے حقوق کا خیال نہیں کرتا، لیکن باحثیت بیوی اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے وہ غافل، شوہر کہتا ہے کہ بیوی میرے حقوق کا خیال نہیں کرتی، لیکن باحثیت شوہر جو اس کے فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اس سے وہ غافل اللہ ماشاء۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے جن ماں باپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی، یعنی اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کرتی، تو انہیں یہ شکایت نہیں ہوتی کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتی، ان کو حقوق مانگنے نہیں پڑتے، ان کی جھولی میں حقوق گرتے، ان کی اولاد ساری زندگی ان کے سامنے آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتی۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں صرف ماں باپ کے حقوق اولاد کے دیں، ایسا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک رسالے میں اولاد کے تقریباً 80 حقوق بیان کیے۔ ماں باپ کے حقوق تو شروع ہوتے ہیں جب اولاد بالغ ہوتی ہے، مکلف ہوتی ہے، لیکن علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اولاد کا ایک حق ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، اور وہ یہ کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ ماں مئی راستی ہو تو بیٹا فرید بنتا ہے، ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، اور جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے۔ گود ماں بھی ہے در صدا پہلی، اتھو زندگی دا نسب العین بنتا، اتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بنتا ہے۔ شرم و حیا دی ماں جے ہوگے پیکر، پھر پتر بھی غوث ثقلین بنتا ہے۔ سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوگے طاہر، پھر لال بھی سخی حسین بنتا ہے۔ باپ دیندار ہو تو دین گھر تک پہنچتا ہے، ماں دیندار ہو تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے اولاد کا کہ ان کے لیے دیندار ماں کا انتخاب کیا جائے۔ وہ ایک ماں تھی جو اپنے بچے کو قاری صاحب کے پاس لے گئی قرآن پاک پڑھنے کے لیے، لیکن بیٹا اتنا قابل تھا کہ اس نے 18 سپارے زبانی سنا دی۔ قاری صاحب نے کہا بیٹا جہاں سے یہ پڑھا آگے بھی پڑھنا، کہا میں نے کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھا، بلکہ 18 پاروں کی میری ماں حافظہ تھی۔ جب ماں کے شکم میں تھا اس وقت بھی قرآن سنتا تھا، جب ماں کی گود میں اس وقت بھی قرآن سنتا تھا، ماں دودھ پلاتی لبوں پہ قرآن کی آتی ہوتی، گھر کے کام کاج کرتی، ساتھ قرآن سناتی۔ یہ 18 پارے میں نے ماں کی گود میں یاد کر لی۔ یہی بچہ بڑا ہو کے وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی بنتا۔ وہ ایک ماں تھی جو اپنے بچے سے کہتی ہے کہ پتر نماز پڑھا کر، تو بچہ کہتا ہے امی نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا پتر شکر کی پڑیا ملتی۔ بچہ وضو کرنے جاتا ہے تو ماں شکر کی پڑیا لپیٹ کر مصلے کے نیچے رکھ دیتی، سلام پھیرنے کے بعد جب مصلہ اٹھایا تو شکر مل گئی۔ جب بچے کو بن مانگے ہر روز 5 وقت شکر ملنے لگی تو بچہ نماز کا عادی بن گیا۔ ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی، کسی فوتگی بھی کی تھی، آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتی ہے باری تعالیٰ میں نے بڑی محنت کے ساتھ بچے کے دل میں نماز کی محبت پیدا کی ہے، میری محنت کو ضائع نہ کرنا۔ آنکھوں میں آنسو لے کے تیز تیز قدم اٹھاتی رب کی بارگاہ میں التجا کرتی گھر پہنچی اور گھر آتی کہا بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو۔ بچے نے کہا نہیں آپ گھر میں نہیں تھی، میں نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن ماں جی آج تو نماز کا سرور بھی الگ تھا، آج شکر کا ذائقہ بھی الگ تھا۔ بھول گئی تو رب نے شکر عطا کر دی، یہی بچہ بڑا ہو کے بابا فرید کا شکر بنتا۔ تو یہ پہلا حق ہے ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا۔ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں وسعت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔
لیکن فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو نا اس کو نماز کی تلقین کرے، اور جب 10 سال کا بچہ ہو گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو فرمایا پھر اس کو مار کے نماز پڑھا۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ 7 سال کے بچے کو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا بچہ جو پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو پھر سختی سے نماز پڑھو۔ مجھے بتاؤ اگر ہم نے اس حدیث پر عمل کیا ہوتا تو آج ہماری مسجد نمازی سے بری نہ ہوتی۔ آج بمشکل 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 95% لوگ بے نماز ہیں۔ آج سکول آباد ہیں، چوک آباد ہیں، چائے والے پھٹے آباد ہیں اور کالج آباد ہیں، لیکن مسجدیں بے آباد ہیں۔ کیوں؟ وہ ماں باپ گولی دیتے ہیں بیٹا اچھا پڑھتے ہو تمہارا مستقبل اچھا ہوگا، جب ڈگری اچھی ہوگی، جاب اچھی ہوگی، پے اچھی ہوگی تو مستقبل تھوڑا۔ اب بچوں کی دوڑ لگی اپنا مستقبل بہتر کرنے کی، دوسرے سے آگے بڑھنے کی، لیکن یہ نہ سوچا کہ جس مستقبل کی ہم نے اپنی اولاد کو فکر دی ہے اس مستقبل کی عمر کتنی ہے۔ شیخ سعدی بولے ایک سانس کا بھی نہیں پتا، جو سانس اندر ہے اس نے پتہ نہیں باہر آنا ہے، اور جو باہر ہے اس نے پتہ نہیں اندر جانا ہے۔ یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہارٹ اٹیک، یہ بم دھماکے، یہ ایکسیڈنٹ، یہ کرونا وائرس، یہ زلزلے، یہ سیلاب، کوئی پیغام ہے ہمارے پاس؟ جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہوئے نام بر بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ کتنے آئے چلے گئے ہم نے بھی جانا ہے، لیکن ہم نے اس مستقبل کی فکر دی جس کے بارے ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں کہ یہ مستقبل ہے کہ، اور وہ مستقبل جو مرنے کے بعد شروع ہونا تھا، برزخ کی زندگی نہ ختم ہونے، اور اس کے بعد پھر قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا۔ یہ ساری زندگی اگر مل بھی جائے تو 60-70 سال کی ہوگی، 80 سال کی ہوگی، لیکن قیامت کا ایک دن 50 دن کے برابر نہیں، 50 ماہ کے برابر نہیں، 50 سال کے برابر نہیں، 100 سال کے برابر نہیں۔ قرآن کہتا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ ہم نے اس مستقبل کی فکر دی لیکن اس مستقبل کی فکر نہ دی۔ اس مستقبل کی فکر میرا رب دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان یہ سوچے کہ اس نے آنے والے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا۔ ایک مستقبل وہ ہے جس کی فکر ہم دے رہے ہیں، اور ایک مستقبل وہ ہے جس کی فکر رب دیتا ہے۔ ہر بندہ سوچے کہ اس نے آنے والے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا۔ جو ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اچھا پڑھ دو تمہارا مستقبل سمجھ جائے گا، تو ساتھ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بیٹا ساتھ ساتھ نمازی بن جاؤ تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ لیکن ماں باپ جب ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر ساری زندگی انسان کے دل میں فرض کی محبت ہی پیدا نہیں ہوتی، وہ سمجھتے نہیں کہ فرض کتنا ہے۔ اس کی 20 مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن 1-2 مثال آپ سن لیں۔ سال کے بعد 2 راتیں آتی ہیں جب ہماری مسجدوں میں رش ہوتا ہے، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، شب برات کو اور شب قدر کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عشاء وقت 1.5 صف ہوتی ہے اور گھنٹے بعد مسجد بند ہوتی ہے، لوگ توبہ کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ فجر وقت پھر 1 صف ہوتی ہے، ابھی ہم نے توبہ کی تھی لیکن نماز فجر کی نہیں پڑھی، اور مدینے سے آواز آتی ہے جو بندہ توبہ بھی کرتا ہے اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، ایسا بندہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ توبہ بھی کر رہا ہے، نماز فجر کی نہیں پڑھ، توبہ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی نہیں چھوڑ، توبہ بھی کر رہا ہے، رشوت بھی جاری، توبہ بھی کر رہا ہے، سودی کاروبار بھی جاری، تو ایسی توبہ کا فائدہ کیا؟ تو نہ ہم نے عشاء پڑھی نہ ہم نے فجر پڑھی، اور درمیان میں ہم توبہ بھی کر گئے۔ عید کی جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو مسجد کے اندر جگہ نہیں ملتی، کئی جگہ پہ عید کی نماز کسی کھلی جگہ پہ پڑھتے ہیں کہ مسجد تنگ ہے اور لوگ زیادہ ہیں،
اب بتاؤ عید کی نماز فرض ہے کہ واجب؟ بولیے ذرا، اہمیت زیادہ کس کی ہے، فرض کی کہ واجب؟ اور مسجد کے اندر جب ہم نے واجب ادا کرنا تھا تو مسجد کے اندر جگہ نہیں مل رہی تھی، اور اسی دن ظہر کی نماز فرض تھی، وہاں 13 آدمی تھے، باقی کہاں گئے؟ زمین کھا گئی یا آسمان اٹھا کے دے؟ تو ہم نے واجب کو ترجیح دی لیکن فرض کو ترجیح نہیں۔ محلے میں فوت ہو گئی، ظہر کے بعد جنازہ ہے، اب پورا بازار بھرا ہے، نوجوان بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے؟ وہ کہتے ہیں اندر جماعت ہو رہی ہے، جنازہ پڑھ رہا ہے، باہر دھوپ ہے، دھوپ میں کھڑے ہیں، مسجد میں پنکھا چل رہا ہے، کئی مسجدوں میں اے سی لگا ہوتا ہے، سردی ہو تو ہیٹر لگا ہوتا ہے، اور وہاں سردی ہو تو باہر گرمی ہو، سردی ہے، گرمی ہو تو باہر گرمی، تو وہاں کھڑے ہیں، ان کا وضو بھی ہے، ان کے پاس وقت بھی ہے، اور جنازہ فرض کفایہ ایک بندہ بھی پڑھ لے سب کی طرف سے کافی، اور نماز فرض ہے۔ ہم نے فرض کفایہ کو ترجیح دی لیکن فرض عین کو ترجیح نہیں دی۔ تو وہ ساری زندگی سمجھتے نہیں کہ فرض کتنا ہے۔ وہ عشاء کے بعد محفل تھی، سال کے بعد محفل ہونی تھی، تو وہ گھر بیٹھ کے انتظار کر رہا تھا کہ عشاء کی نماز ہو جائے، بعد جائیں گے۔ محفل میں آنا تو مستحب ہے اور نماز فرض ہے، تو مستحب کو ترجیح دیتا ہے، فرض کو ترجیح نہیں دیتا۔ اور پھر آج کل جو محافل کا سٹائل بن گیا، جو ممبر پہ جو مائک پہ آ گیا وہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا پسندیدہ کلام تھا، وہ کہتے ہیں اس کلام سے مجھے شہرت ملی، پھر وہ کہتا ہے کہ 2 کلام کی تو مجھے فرمائش بھی تھی، پھر وہ کہتا ہے کہ مولا علی کی منقبت کے 2 شعر، پھر وہ کہتا ہے میاں صاحب کے 3 شعر، پھر وہ کہتا ہے ماں کی شان میں 2 شعر، اور جب تک پیسے گرتے رہتے اس کا آخری شعر نہیں آتا۔ محفل ختم ہوتے ہوتے 12-1 بج گیا، صبح پکے نمازی بھی گئے، جو پڑھتے تھے وہ بھی گئے، تو نام نے عشاء پڑھی، نام نے فجر پڑھی، ہم عاشق رسول۔ کبھی اس حدیث کی گہرائی میں اترے کہ وہ نبی جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمھا، اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے نا اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ تو اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کانٹا چکنا بھی گوارا، لیکن فرماتے ہیں جب 10 سال کا بچہ ہوگا بھی نمازی نہیں بنا، اب سختی سے نماز پڑھو۔ یہاں اتنی سختی کیوں فرمائی میرے؟ ابھی تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی، فرض تب ہوگی جب وہ بالغ ہوگا، تو اتنی سختی کیوں؟ میرے حضور نفسیات کو جانتے ہیں کہ آج معمولی سی سختی پہ یہ نمازی بن گیا تو بالغ ہونے سے پہلے نماز کی پکی عادت بن جائے گی، اور پھر ساری زندگی نماز چھوٹے گی نہیں۔